اور اس کا جو ثواب ہے وہ اس عاشق رسول کے لیے ہے کہ لوگوں نے کل بھی مینار پاکستان کو دیکھا اور اس 21 تاریخ کو بھی دیکھا، کھینچ کھینچ کر کے، کوئی میاں والی سے، کوئی سرگودے سے، کوئی سیالکوٹ سے، کوئی کہاں سے، اور ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ لاہور کی گلیوں میں صدائیں دینے کے باوجود صورتحال کیا تھی۔ اور کسی نے پیغام بھیجا تھا کہ خادم رضوی صاحب کے جنازے سے بڑا اجتماع ہونا چاہیے۔ خدا کے بندو، ادھر اور بات ہے، ادھر اور بات تھی۔ کل ایک صحافی نے ٹی وی پر میں نے سنا، اس نے کہا کہ خادم رضوی صاحب کے جنازے میں لوگ جوک در جوک آئے تھے۔ وہ محبت رسول کا مسئلہ تھا، ناموس رسالت کا مسئلہ تھا۔ آج ہم ان کو اصالِ ثواب پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی یہ جو آج کا پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کی جو محنت اور کاوش، ہمارا تو اہل سنت و جماعت کا ایک گویا کہ بھرپور سلسلہ ہے ناموس رسالت کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے۔ کبھی آپ علامہ عبدالستار نیازی کا ختم نبوت کے حوالے سے پڑھیں تو سمجھ آئے کیا صورت ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا آپ کی عمر کیا ہے، انہوں نے کہا میری عمر کیا ہے، میری تو زندگی وہی ہے جو چند دن میں نے پھانسی کی کوٹلی میں گزاری ہے، وہی میری زندگی، باقی تو سب فضول ہے۔ وہ ہمارے جو فہرست ہے اہل سنت و جماعت کی، علامہ خلیل احمد قادری صاحب، ان کو پھانسی کی سزا کا حکم ہوا۔ وہ تاریخ پڑھنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو بھی عطا فرمایا۔ بہت سارے ہمارے مسلمان ہیں خاموشی کے ساتھ محبت رسول کا پیغام پھیلا رہے ہیں، لیکن یہ ایک عیسیٰ حدت بزور بازو نیست نہ بخشد خدائے بخشندہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں لکھا۔ اور ایک حقیقت بھی یہ ہے کہ جس انسان کے اندر جسمانی حوالے سے معذوری، تو بڑے بڑے طاقتور جسم والے جو ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہ دین کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو ہے اس حالت کے اندر بھی جو کچھ کر رہا ہے، بہرحال ان کا بہت بڑا مقام، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، مختصر گفتگو کروں گا۔ دو محبتیں ایسی ہیں جن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ بیٹے سے محبت اخلاقیات کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ ایمان کے تقاضے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیٹے سے محبت نہ کریں تو کافر نہیں ہو جاتا، یہ مقصد ہے، ورنہ تو ایمان سے تو ہے، کیونکہ حضور کی تعلیم ہے اولاد سے محبت کرو۔ میرا مقصد یہ ہے کہ باقی جتنی محبتیں ہیں، استاد سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، پیر سے محبت ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہے، اس محبت کی نفی ہو جائے تو اسلام کی نفی نہیں ہوتی، ایمان کی نفی نہیں ہوتی، بندہ کافر نہیں ہوتا۔ دو محبتیں، ایک اللہ کی محبت، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جن کو ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کا کہا گیا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے استاد گرامی شیخ الحدیث علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی اس بات کا سبق دیتے رہے کہ یا خدا کے لیے رسول کے ساتھ اس خدا کا بھی ذکر کرو۔ جب آپ دعا مانگتے ہیں اللہم صلی علی محمد ان سے شروع کرتے ہیں تو درود سے تو آپ نے شروع کر دی، اللہ کا ذکر کہاں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول، پہلے رب کا ذکر کرو، پھر حضور السلام کا بھی ذکر کرو۔ سب سے بڑی محبت اشد حب للہ، ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ محبت خداوندی ایمان کی علامت ہے۔
نمبر 2، لا یؤمن احدکم حتی اکون، بہت مشہور حدیث ہے، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے والد، ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہاں رسول اللہ کی محبت کو بھی ایمان سے جوڑ دیا۔ یہ 2 محبتیں ایسی ہیں، اگر محبت یہ نہیں ہوگی پھر وہ ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، آل بیت ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام، سب سے بنیاد یہ ہے۔ اس لیے مسلمان سب سے زیادہ محبت اللہ سے بھی کرتا ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کرتا ہے۔ تیسری بات، محبت تو نظر نہیں آتی، محبت تو اندر ہوتی ہے، دل میں ہوتی ہے، وہ تو ظاہر میں نظر نہیں آتی، کیونکہ بعض اوقات دعویٰ ہوتا ہے محبت نہیں ہوتی، کیسے پتہ چلے گا؟ تو پھر ایک ولی کامل نے، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ نے بتایا کہ محبت کا کیسے پتہ چلتا ہے۔ فرماتے ہیں محبت کا جو لفظ ہے یہ حبت ان سے بنا ہے۔ حبت دانے کو کہتے ہیں، گندم کا دانہ، مکئی کا دانہ، حبت ان دانے کو جب ہم زمیندار کاشتکار زمین میں دفن کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، دانہ چھپ جاتا ہے، حبہ چھپ جاتا ہے، محبت بھی چھپی ہوتی ہے۔ اب کیسے پتہ چلتا ہے کہ نیچے ایک بیج ڈالا تھا؟ جب پودا اگتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نیچے ایک دانہ تھا۔ کبھی آپ یہ دیکھیں کھجور کی گٹھلی کسی جگہ زمین پر گری ہو اور وہاں پودا نکل آئے، اس چھوٹے سے پودے کو اکھیڑ کر دیکھیں اس کے نیچے وہ گٹھلی لگی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دانہ ہے اس کا پتہ چلتا ہے پودے کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا بھی پتہ چلتا ہے جب پودا نکلتا ہے۔ یہ دوسرا پہلو میں بیان کر رہا ہوں، وہ تفصیل بشارت صاحب بیان کر چکے ہیں۔ جب نماز کا پودا لگتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے۔ جب زکوٰۃ دینے کا پودا لگتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے۔ جب وہ صحابہ کرام کی تعظیم کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کے دل میں پودا لگا ہوا ہے محبت رسول کا۔ آل بیت سے کی تعظیم کرتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل کے اندر محبت کا پودا لگا ہوا ہے۔ ویسے نہیں پتہ چلتا۔ محبت رسول ہو نماز نہ ہو، محبت رسول ہو کا دعویٰ ہو اور سود بھی کھاتا ہو، محبت رسول کا دعویٰ ہو تو اس کے ساتھ رشوت بھی کھاتا ہو، نماز کا کوئی پتہ نہ ہو، روزے کا کوئی پتہ نہ ہو، حلال حرام کا کوئی پتہ نہ ہو، یہ محبت رسول نہیں ہے۔ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ جن جن چیزوں سے کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ان سے بھی محبت ہو۔ صحابہ کرام کی گستاخی کرے وہ رسول اللہ سے محبت نہیں ہے، آل بیت کی گستاخی کرے محبت نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی گستاخی کرے تو محبت کیسے آئے گی؟ اسی طرح سنت رسول پر عمل نہ کرے، شریعت کے احکام پر عمل نہ کرے، یہ پودے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اس دل کے اندر جس انسان نے یہ کام کیے ہیں اس کے دل کے اندر محبت رسول موجود ہے۔ پھر ایک اور بات بھی آپ کہیں گے جی بہت سارے لوگوں کو دیکھا نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، پھر گستاخیاں بھی کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پودا وہ منافقت کا پودا ہے، وہ منافقت کا پودا ہے۔ اگر آپ میری بات پر ناراض نہ ہو تو میں ایک بات آپ کو کہوں۔ ابھی ہم ایک شادی پر گئے تھے تو ادھر سے آ رہے ہیں، تو ادھر جانے سے پہلے مولانا ظہیر بٹ صاحب آئے تھے ہمارے گھر۔ انہوں نے مجھے کہا جی کہ میرے پاس ایک کلپ ہے۔ کس کا؟ مولانا طارق جمیل صاحب کا۔ طارق جمیل پر کسی نے اعتراض کیا کہ آپ تو ہمارے مسلک کے آدمی ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سلام بھی پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، میلاد بھی کرتے ہیں، وہ کلپ ہے لے لینا، اس کو پڑھنا، منافقت کی انتہا ہو گئی ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی میں تمہارا ہی ہوں، میں تمہارے ہی مسلک کا ہوں، میں یہ جال پھینک کر کے جال میں لفظ کہہ رہا ہوں، اس کا کوئی ملتا جلتا لفظ ہوگا، میں ان بریلیوں کو کھینچتا ہوں اپنی طرف۔
مجھے بتائیں طارق جمیل کو سننے والے کہ جی بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، منافقت کا عالم دیکھیں، تو ایسے شخص کے اندر محبت نہیں ہوگی، چاہے وہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر اس کا تعلق حضور علیہ السلام سے نہیں ہے اور اس کی زبان پر گستاخی کے کلمات آتے ہیں، تو یقیناً اس کا وہ جو محبت کے جو اعمال ہیں وہ اعمال جو ہے وہ محض دکھاوے کے ہوں گے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری یہ ہے حضور علیہ السلام کا جب ہم نام لیتے ہیں، الحمدللہ علیہ سنت و جماعت کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور کی محبت کا یہ دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، لیکن اس کے آگے تقاضوں کو پورا کریں، آل بیت سے محبت کریں، ہر صحابی سے محبت کریں، کسی ایک صحابی کی گستاخی بھی جو ہے وہ اللہ کے رسول کو برداشت نہیں ہے۔ تم کون ہوتے فیصلے کرنے والے کہ یہ صحابی ایسا تھا اور یہ ایسا تھا؟ تمہیں کس نے جج بنایا؟ جو جتنے صحابہ کرام اصحابی کا نجوم، میرے تمام صحابہ کرام جو ہیں آسمان ہدایت کے ستارے، بے ای مقتدے تم اہتدے، تم جس صحابی کا دامن پکڑو گے تمہیں ہدایت ملے گی۔ آج یہ بھی ہمارے لیے المیہ، صحابہ کرام کے بارے میں بد کلامی کی جاتی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، میری آپ سے یہ اپیل ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہمارے بزرگوں نے بتا دیا ہے، اللہ کے رسول، صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء کرام، حتیٰ کہ ہر مسلمان صحیح العقیدہ سے بھی محبت کرنا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اس کے ساتھ شریعت اسلامیہ پر عمل کرنا، سنت رسول پر عمل کرنا۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب پر میں نے ایک مضمون لکھا ہے، ان کے رسالیہ نظامیوں میں چھپے گا، میں نے اس کو ایک ادیبانہ رنگ میں لکھا ہے، لیکن آپ پڑھیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے ان کی ساری زندگی کا خلاصہ اس میں لکھ دیا۔ ان کی زندگی میں بہت مجھے ان سے اختلاف رہا ہے، اور یہ اختلاف پیٹھ پیچھے نہیں تھا، میں نے ان کے گھر میں جا کر کہا تھا، لیکن وہ اختلاف دنیا میں ہوتا ہے، دنیا سے ایک بندہ چلا جائے اور پھر اس شان سے جائے تو پھر اختلاف کی بات ہی کوئی نہیں ہوتی ہے۔ ہم ان کو سلام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بہت بلند فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے تقاضے ہیں ان کو پورے کرنے کی، ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کے تحفظ کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ خوش قسمت ہے قاری صاحب، ان کے ساتھی، ان کی مسجد کی انتظامیہ، جنہوں نے آج ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ پروگرام رکھا ہے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔